السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے آپ سب کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو اور ہم سب کو سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کے بعد ہمارا گناہ کرنے کو دل نہ چاہے، اور اس توبہ کو کرنے کے بعد ہمارا دل اور دماغ پاک صاف ہو جائیں اور ہم پورے طریقے سے اللہ کی طرف پلٹ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی استغفار کو قبول فرمائے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، ہم سب کی زندگیوں میں سکون بھر دے، آمین ثم آمین۔ کچھ لوگ اس کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ استغفر اللہ یا استغفار کتنی مرتبہ کرنی چاہیے اور کن اوقات میں کرنی چاہیے۔ دوسرا، میں نے یہ بھی کسی سے کہتے ہوئے سنا کہ ہم نے بہت توبہ استغفار کی، استغفر اللہ کرتے رہے، لیکن ہمارا مقصد حل نہیں ہوا، ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ میری عزیز بہنوں، سب سے پہلے تو ہمیں اپنا یہ کنسیپٹ کلیئر کرنا ہوگا کہ استغفر اللہ ہے کیا۔ استغفر اللہ دراصل ہمارے ان گناہوں سے معافی ہے جو ہم نے پاسٹ میں کیے ہوئے ہیں، اور پھر جب توبہ ہے ساتھ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، کہ میں اپنے کلی ذنب، میں اپنے تمام گناہوں سے معافی مانگتی ہوں یا معافی مانگتا ہوں، اور پھر ہے کہ واتوب الیہ یعنی توبہ کرتا ہوں اور اپنے اللہ کی طرف خالص ہو کر پلٹتا ہوں، یعنی میں یہ عہد کرتا ہوں کہ آئندہ ایسے گناہ نہیں کروں گا، اور اپنے پچھلے گناہوں پر معافی مانگنا، شرمندگی کا احساس ہونا ہمیں گناہوں سے نجات دیتا ہے، ہمیں خالص اور پاک صاف کرتا ہے۔ یہ ہماری اصل میں ان گناہوں پر معافی ہے، ان گناہوں پر توبہ ہے جو ہم کر چکے ہیں۔ یہ ہمارا مقصد سامنے رکھ کر توبہ استغفار کرنا کہ ہم اپنا مقصد حاصل کریں، یہ غلط چیز ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد کے لیے توبہ کر رہے ہیں تو پھر اللہ جانتا ہے کہ وہ توبہ قبول ہوتی ہے کہ نہیں، کہ ہماری یہ دعا پوری ہو جائے اس کے لیے ہم استغفر اللہ پڑھ رہے ہیں، بلکہ استغفر اللہ کو پڑھنے کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں گناہوں سے پاک صاف کر دے جو ہم کر چکے ہیں، اور جب ہم گناہوں سے پاک ہو جائیں گے تو تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں توبہ استغفار قبول کرتا ہوں پھر اس بندے پر انعام و اکرام بھی کرتا ہوں، پھر اسے عطا کرتا ہوں جو اس کی ضرورت ہے اس سے زیادہ ہی، بلکہ جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ جو دعا آپ مانگ رہے ہیں وہ آپ کے حق میں کتنی بہتر ہے، اور کیا وہ بہتر بھی ہے کہ نہیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس نے وہ دعا قبول کرنی ہے کہ نہیں، چاہے آپ کتنی مرتبہ استغفار کریں، 10,000 مرتبہ کر لیں، 7,000 مرتبہ کر لیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو چکا ہے، آپ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں شامل ہو چکے ہیں، تو پھر بھی ہو سکتا ہے آپ کی دعا قبول نہ ہو، کیونکہ وہ دعا تو اللہ کو پتہ ہے کہ آپ کے حق میں بہتر ہے یا نہیں، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندوں کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ جیسے دیکھیں، اگر ایک ماں ہے، اسے بچہ بار بار ایک چیز مانگتا ہے اور ماں کو پتہ ہے کہ نہیں یہ میں اس کو دوں گی تو اس کا گلا خراب ہو جائے گا، یہ بیمار ہو جائے گا، تو ماں نہیں دیتی، بچہ روتا ہے اس کے پیچھے، اور سم ٹائم وہ ماں سے بدگمان ہو جاتا ہے کہ ماں مجھے دے نہیں رہی، لیکن ماں جانتی ہے نا کہ وہ اس کے حق میں بہتر بھی ہے کہ نہیں، اور وہ پھر آ کے ماں کے پاس بڑے اس سے منتیں کرتا ہے کہ مجھے دے دو، مجھے یہ پسند ہے یا میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس ہو، لیکن ماں اس وقت سخت بن جاتی ہے، وہ جانتی ہے کہ میرے بچے کے حق میں یہ اچھا نہیں ہے، میں اسے دوں گی تو اسے بخار ہو جائے گا، اس کا گلا خراب ہو جائے گا، یا اگر یہ کوئی ایسی چیز مانگ رہا ہے تو یہ اس کے لیے بہت نقصان دہ ہے، اور وہ اسے چھپا لیتی ہے، اسے دور کر دیتی ہے کسی نہ کسی طرح، بچہ آخر کار رو رو کے چپ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمارے اللہ تعالیٰ کا حساب ہے، جیسے ہے کہ ماں تو بتا دیتی ہے کہ نہیں یہ تمہارا ہاتھ جل جائے گا یا تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ کی اشاروں کو سمجھنا چاہیے، اتنا ہی کافی ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اس کی کوئی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ نے دور کر دی اس کی کوئی مصلحت ہے، اللہ تعالیٰ بھی دعا قبول نہیں کر رہا یہ وہ جانتا ہے، یا ہمارے جو اعمال ہیں
ان میں کچھ ایسے گناہ شامل ہو چکے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی معافی نہیں ابھی ملی۔ تو ہمیں توبہ استغفار کو مقصد ہی یہ بنانا چاہیے کہ ہم پاک صاف ہو جائیں اپنے پچھلے گناہوں سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ یا اللہ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لے، ہمیں ان بندوں میں شامل فرما لے کہ جن سے تو راضی ہے، ہم سے راضی ہو جا۔ بس جب بھی آپ توبہ استغفار کریں، کوئی بھی ذکر اذکار کریں، اس کے بعد یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اور ہم پر اپنا کرم کر دے، ہماری توبہ قبول کر لے، ہمارے گناہ بخش دے۔ اچھا، جب حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا نہیں مانگی تھی کہ یا اللہ مجھے مچھلی کے پیٹ سے نجات دے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ یا اللہ میں ہی گناہ گار ہوں، بے شک میں ہی گناہ گار ہوں، اور یہ کہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، بے شک میں ہی خطاوار ہوں۔ انبیاء تو معصوم ہوتے ہیں، لیکن انہوں نے اپنی خطا کو تسلیم کیا کہ میں نے تجھ سے پوچھے بغیر ہجرت کی۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے گناہوں کو تسلیم کریں، ان کو اپنی نظروں میں رکھیں، شرمندگی کے آنسو بہائیں، اور جو ہم نے پاسٹ میں گناہ کیے ہیں، اور پھر یہ کہ یا اللہ جو ایسے گناہ ہیں جو میں کر چکا ہوں لیکن میری نظروں سے اوجھل ہیں، صرف تو جانتا ہے، تو ان کو بھی معاف فرما دے اور مجھے راہ ہدایت عطا فرما۔ یہ ہے استغفار کا اصل مقصد۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ اس بندے کی توبہ قبول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی دعائیں بھی پوری کرتے ہیں اور اسے اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اب رہی تیسری بات کہ استغفر اللہ کتنی مرتبہ کرنی چاہیے، تو دیکھیں اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم تنہائی میں بیٹھ کر آنسو بہاؤ اور مکھی کے پر جتنا آنسو نکالو تو میں اس وقت بھی تمہاری توبہ قبول کر لیتا ہوں۔ لیکن انسان دنیا میں آ کے دنیا کے لالچوں میں ایسا کھویا ہوا ہے کہ وہ روزانہ گناہ کرتا ہے۔ اس کی سوچ، صرف سوچ پر ہی وہ اپنی پہرے نہیں لگا سکتا۔ کبھی اس کے ذہن میں جب آ جاتا ہے کہ میں یہ گناہ کر لوں اور اس میں مجھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے، لیکن پتہ نہیں اسے پھر معافی مانگنے کی مہلت ملے یا نہ ملے۔ دیکھیں بعض اوقات ہم ایسے گناہ کر لیتے ہیں کہ توبہ تو کر ہی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، لیکن ہمیں کیا پتہ کہ ہماری زندگی اتنی ہے یا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دیتا ہے کہ نہیں۔ اور سب سے زیادہ خوش قسمت تو وہی شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دے دی، اسے اتنی مہلت مل گئی کہ وہ توبہ کرے۔ تو آئیے آج سے ہم سب مل کر اس وقت سے فائدہ اٹھائیں کہ یہ جو ہمارا وقت گزر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت سے پہلے کہ ہماری آخرت آ جائے اور ہماری زندگی ختم ہو جائے، یا اللہ تو ہماری توبہ قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔